ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. خدائے وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایات سے دین فہمی کے لیے ہم سب کو یہ نشست سعادت کی حاصل ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہم سب کے سینوں کو کشادگی نصیب کرے اور فہم قرآن و حدیث کے زیور سے آراستہ فرمائے. شریعت سیکھنا نفلی عبادتوں سے، رات بھر کی نفلی عبادتوں سے بہتر ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح شریعت کو سیکھنے کے لیے بیٹھنا نماز دیگر عبادات کے لیے سے بہتر ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق آپ ہم سب شریعت اور قرآن و حدیث کے سماعت اور اس پر عمل کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی اس ساعت کو، سعادت بھری گھڑی کو قبول فرمائے. حجاج کرام گئے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں. آخری عشرہ ہے. تقریباً حجاج کرام انڈیا سے، پاکستان سے اس ہفتہ تو چلے ہی جائیں گے. جو بھی جا رہے ہیں اور آپ کو ممکن ہو ان سے ملنا اور وہ صحیح العقیدہ ہیں تو آپ ان سے ملاقات ضرور کیجیے اور اپنے نبی کو سلام ضرور بھیجیے. آپ مسجد میں پڑھتے ہیں اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا. صبا ایک ہوا کا نام ہے، وہ انسان نہیں. صبح میں ایک ہوا چلتی ہے جو مکہ سے ہوتے ہوئے مدینہ پہنچتی ہے. اسی کو شعراء نے، اسی ہوا کو باد صبا کہتے ہیں. اور اب اسی ہوا سے کہہ رہے ہیں چونکہ تیرا گزر ہوتا ہے مدینہ کے قریب سے، مدینہ سے، نبی کو سلام کہہ دینا. لیکن صبا اشرف المخلوقات نہیں ہے. حجاج کرام جو جا رہے ہیں یہ اشرف المخلوقات ہے. اس لیے معاشرے سے کہیں سے بھی جا رہے ہوں حاجی تو ان سے مصافحت کیجیے اور سلام بھیجیے.
مصطفیٰ سے کہہ دینا میرا سلام۔ جواب مل گیا تو زندگی سمجھ جائے گی، اور یقیناً ملے گا۔ ہمیں نہیں ملے گا تو کس کو ملے گا؟ آج جو سعودی کا حال ہے، افسوس کر رہے ہوں گے دیکھ کے۔ ضمیر فروشی، ایمان فروشی کی داستان لکھی جائے گی۔ ہم ضمیر فروش، ایمان فروش نہیں ہیں، ہم دور ہیں لیکن اللہ رسول کے قریب ہیں۔ ہم وہاں کی مٹی کو عزت اور عظمت کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو ہم یہودیوں کا داخلہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ اور وہ بھی ایسے جو انسانیت کا قاتل ہے۔ 5 دن 10 دن پہلے، 4-5 دن ابھی سنے ہوں گے، 16,000 بچے صرف بھوک سے مر گئے، بھوک پیاس سے مر گئے۔ اور کس نے یہ پانی اور کھانا روکا؟ اسرائیل نے روکا، اور اسی کے دوست کا ویلکم کر رہا ہے سعودی عرب آج۔ خیر، آپ دور ہو لیکن اللہ رسول کے قریب ہو، گستاخ نہیں ہو، باغی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ حبیب کا مدینہ بنائے رکھے، اور ہمیشہ پازیٹیو رہے اللہ رسول کے لیے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ یہ تو جانے کے حوالے سے میں نے کہا، اور اگر آپ مل نہ سکے ہو تو دل میں کبیدگی نہ رکھیں، کیونکہ نبی کی یہ شان ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام کانے لالے کرام پلا کو سلام۔ وہ دور اور نزدیک دونوں کی سماعت کی طاقت اللہ کی طرف سے رکھتے ہیں، بس دل سے اور اخلاص سے آپ پڑھیے، وہ ضرور سنیں۔ اور جب حجاج کرام آئے اور آپ کو معلوم ہے کہ حاجی سب آنے والے ہیں، تو سب کام قسم خدا کی چھوڑ دیں، ان کے گھر داخل ہونے سے پہلے ان سے ملاقات کریں۔ اگر ایئرپورٹ سے جا رہے ہیں، قریب ہے ایئرپورٹ، تو وہاں چلے جائیں، ٹرین سے آ رہے ہیں تو وہاں چلے جائیں، لیکن گھر داخل ہونے سے پہلے آپ ان سے ضرور ملیں۔ اپنے دل میں، بول تو نہیں پائیں گے جلدی میں، لیکن اپنے دل میں رکھیں کہ نبی کا فرمان ہے، حاجی اپنے گھر داخل ہونے سے پہلے، دروازہ کے باہر تک داخل ہونے سے پہلے جو بھی دعا کرے گا قبول ہو جائے گی۔ یہ فرمان رسول ہے، آپ اسے نہیں دیکھ رہے ہیں، نبی کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں، شریعت محمدی پر عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے جو حجاج گئے ہیں، مولا ان کے حج کو قبول کرے، اور ارکان، فرائض، واجبات جو بھی وہ ادا کریں، سب کو اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ بصحت و عافیت وہ آئیں، ہم سب ان سے، ہم ان کی آنکھوں میں اس کعبہ کو دیکھیں جسے وہ دیکھ کر فزیکلی طور پر آئے ہیں، ہم ان کے ہاتھوں کو اس لیے چومیں کہ وہ اس ہاتھ میں وہاں ٹچ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیب کرے۔ یہ تو حج سے ریلیٹڈ باتیں ہیں۔ قربانی کے حوالے سے بھی، چونکہ مہینے میں ایک بار یہ درس ہوتا ہے، اس لیے حج کرنے والے چلے گئے ہوں گے، اتنا ہی آپ کا کام ہے حج کے حوالے سے جو یہاں موجود ہے۔ قربانی کے حوالے سے میں، چونکہ یہ احکام شریعت کی محفل ہے، اس لیے بہت ضروری باتیں یاد رکھیے۔ قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہے، اور واجب کے اوپر ایک درجہ ہے فرض کا۔ جان بچانا فرض ہے، عزت بچانا فرض ہے۔ جان آپ کی خدا کی امانت ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو، مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو یہ گویا امانت ہے آپ کے پاس۔ اب اس میں اگر خیانت کریں گے تو آپ کی جنت بھی چلی جائے گی، آپ حفاظت کریں گے تو گویا جنت آپ کو ملے گی۔ میں اس سے یہ ذہن دینے جا رہا ہوں کہ اپنے حیدرآباد میں خاص طور سے بڑے جانور وغیرہ کے لیے بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اس وقت کیڑے مکوڑے کی طرح دشمنان اسلام، فرقہ پرست طاقتیں
نت نئے طریقے سے آپ کے اس عظیم عمل کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اس کی ڈیٹیل اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کو آسانی سے قربانی جو بھی میسر ہو، اس لفظ جو بھی پر غور کریں، جو بھی کا مطلب یہ ہے کہ اگر بڑا میسر نہ ہو، چھوٹا میسر ہو، تو قرضہ کیوں نہ لینا پڑے، آپ لے کر کے عزت سے اپنی جان کی حفاظت کی خاطر قربانی کرنے کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دیکھتے ہیں کیا ہوگا، ایسا نہیں، یہ آپ کو اسلام اجازت نہیں۔ آپ کا کوئی کالر پکڑے، اسلام آپ کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو کوئی آپ کی عزت نفس پر ڈاکہ زنی کرے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ابھی سفر کر کے آ رہا تھا، بھائی صاحب ٹرین پہ سوال کر رہے تھے کہ بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہا ہوں میں، کیسا آنکھ میں دھول دیا میں نے وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے پوچھنا یہ چاہتے کیا یہ میرا کام حلال ہے؟ میں نے اتنے دیر تک کہا حرام ہے حرام ہے حرام ہے، بولتا تھا یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ڈیوٹی آتا ہے تو تم چھپ رہے ہو جا کر کے، کتنی شرم کی بات ہے، اور نہیں چھپو گے تو وہ کالر پکڑ گئے، کتنی شرم کی بات ہے۔ ایک مسلمان کی عزت کعبہ کی عزت پر بھاری ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حرمت المسلم اعظم من حرمت الکعبہ، کعبہ کی حرمت سے زیادہ عظیم ہے ایک مسلمان کی حرمت۔ اس لیے کبھی بھی ایسی حرکت نہ کریں جس سے مسلمان اسلام پر آ جائے۔ آپ ایک نہیں ہو، آپ پورا اسلام ہو، آپ ایک امانت ہو، آپ کی عزت اسلام کی عزت ہے۔ قرآن کہتا ہے ایک کا قتل پوری یونٹی کرتا ہے۔ یہ سوچ ہماری ہونی چاہیے۔ اس لیے بڑے جانور میں آسانی سے اگر آپ کو ایبلٹی ہے، میسر ہے، استطاعت ہے تو آپ کیجیے، کوئی حرج نہیں۔ ایسے ہی گائے پر پرتیبندھ ہے، بیل پہ پرتیبندھ نہیں ہے نا، پھر بھی چونکہ ان لوگوں کو شرارت کرنا ہے، اتنا کہاں موقع، بس شرارت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور سب کو اللہ تعالیٰ ایمان کے آئینے میں قربانی کرنا نصیب فرمائے۔ لیکن ضد نہ کرے، خدا کے واسطے بچا، قربانی واجب ہے، اور جان عزت فرض ہے، اور فرض کا درجہ واجب سے اوپر ہے۔ اور آپ کو آسانی ہو تو آپ الحمدللہ آپ کیجیے۔ قربانی اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، گوشت تو ہم 365 دن کھاتے ہیں، پورے سال کھاتے ہیں ہم لوگ، اس کا مطلب یہ کہ عبادت ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ سورۃ الحج میں فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا۔ سنو، تم جو قربانی کرتے ہو نا، وہ تمہارا گوشت اور وہ گوشت کا وہ جو جانور کا خون ہے، اللہ کو یہ نہیں پہنچتا، اللہ کو اخلاص پہنچتا ہے۔ یہ نیت ہے تمہارے اندر، یہ تقویٰ کی جو نیت ہے، یہ پرہیزگاری، اللہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے میں یہ قربانی کر رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہوں۔ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارے اندر جو تقویٰ ہے یہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ گوشت تو تم کھاتے، خون تو بہہ جاتا ہے۔ اس لیے جب اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا مطلب نہیں ہے تقرب، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندہ وہ عمل کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولاد آدم کا کوئی عمل قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اس کی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں، 5000 روپے کی جب کا ایک جانور لیا، ایک قربانی کیا اور 1 کروڑ روپیہ آپ نے یوں ہی بانٹ دیا، نیکی ہی میں بانٹا، خرچ کیا، مسجد بنا دے وغیرہ۔ یہ 1 کروڑ کو 5000 کی قربانی بھاری، کوانٹٹی بتا کے میں ذہن دینے جا رہا ہوں کہ قربانی کی عظمت، قربانی ایک کوالٹی ہے۔ جیسے اسی موقع سے آپ دیکھیں، حج سے پہلے قربانی کون ہے؟
ایسا نہیں کہ حج ہے تو قربانی ہے، ایسا نہیں. حج تو 9 ہجری میں، اسی لیے تو 2 ہی حج فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قربانی لیکن ہر سال کرتے ہیں. قربانی بڑی خوبصورت عبادت اور بڑا اعلیٰ عمل ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ موقع جو 3 دن کے ہمارے پاس آتے ہیں، یہ ایک خاص موقع ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا. فرسٹ دن میسر ہو تو افضل ہے، نہیں تو کوئی ضرور نہیں. دوسرے دن میسر ہو تو افضل ہے، نہیں تو تیسرے دن میسر. جب بھی میسر ہو وہی آپ کے لیے افضل ہے. ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات، یہ جو فرض اور واجب کو مانتے ہیں ضد نہ کیجیے. اور اسی سلسلے میں ایک بات واضح کر دو کہ آج کل یہ جو مشترکہ قربانی کی، اجتماعی قربانی کی عجیب سی اسکیم کی شکل میں چل پڑی ہے. میں بتانے یہ جا رہا ہوں، اس کے ذرا تفصیل سے سمجھ لیں، کیونکہ میں بھی مشترکہ کرتا ہوں. لیکن میرے پاس جو منظر آیا ہوا ہے قربانی میں، جو حلال چیزیں، حلال چیزیں گوشت ہے، کلیجی ہے، بہت سی چیزیں جو حلال ہے، باعث چیزیں حرام ہے وہ الگ. لیکن جو حلال چیزیں ایک جانور میں، بڑے جانور میں اگر 7 حصے ہیں تو ہر حلال چیز کا 7 حصہ لگنا چاہیے. ذرا اس بات کو سمجھیں، ہر حلال چیز کا حصہ لگنا چاہیے. آپ حصہ دے دیتے ہو ہمیں، نہیں ہمارے کو ذرا گوشت دے دیجیے، یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کا اخلاقی جملہ. لیکن میری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ میں ہر حلال چیز کا 7 حصہ لگا کے ایک حصہ آپ کا الگ کر دوں. آپ کو لینا ہے نہیں لینا ہے وہ بات نہیں، لیکن آج ایسا نہیں دیکھنے کو ملتا ہے. بس کہتے ہیں کہ ہمیں 10 کلو گوشت چاہیے تو 10 کلو نام کر کے اس کو دے دیتے ہیں. یہ قربانی متاثر ہے، یہ قبولیت کو روکے گی قربانی. ایسے ان گارنٹیڈ جگہوں پر قربانی میں حصہ مت لیجیے. آپ کا حصہ کلیجی کا، پھر کا، جتنی حلال چیزوں کا لگ گیا ہے آپ دیکھ لیا آپ نے. آپ پھر اس کے بعد اگر چاہیں تو آپ کہتے ہیں اس سے تھوڑا سی لے لیتا ہوں، پھر آپ دے دیں، وہ بالکل دھوکے میں دے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جن کے پاس کر رہے ہیں یہ یقین ہو کہ وہ اس سے بالکل حلال چیز کے ساتھ لگا رہے ہیں، بالکل ایک بھی بوٹی اوپر نیچے ہوئی تو پھر پکڑ جائیں. چونکہ آپ عاقل ہیں، بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، تو آپ بھی پکڑ جائیں. آپ کیا سوچتے ہیں تکلیف کیا اٹھانا، گھر میں کرے تو خون لگ جاتا ہے، لگ جاتا ہے. ابھی پینٹ کرا ہے 10,000 20,000 کا، اس طرح سے سہولت کے لیے آپ جو ہے دے دیتے. نہیں، یہ ان گارنٹیڈ قربان، گارنٹیڈ قربانی. یہی تو وجہ ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حاضر ہونے کے لیے کہتے تھی قربانی کی جانور اگر پاسبلٹی ہے تو آپ حاضر ہوئیے. اپنے یہاں تو عقیقہ کے جانور میں بچے کو پکڑواتے ہیں، بس آپ جب قربانی کر رہے ہیں تو آپ حاضر کیوں نہیں ہیں؟ انہوں تو بول دیے کہ میں گھر پہنچا دوں گا گوشت، لیکن آپ ولیمہ میں حاضر ہو سکتے، جو سنت ہے. قربانی جو واجب ہے اس میں حاضر نہیں ہو پا رہے. عبادت ہے بھائی، گوشت آ جانا گھر کو یہ عبادت نہیں ہے، قربانی گارنٹیڈ کرنا یہ عبادت ہے. اگر آپ کہیں حصہ لیے اور پاسبلٹی ہے نہیں تو نکالیے ٹائم، اور خدا کی شان کو دیکھیے. آپ اس دن روزہ رکھنا حرام کر دیا اللہ، آپ سمجھیے. اور آپ جو ہے اس اہم دن کو بھی کامن گزار رہے ہیں. ان کے پاس جانا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، چھوٹے بکرے کے واسطے اس کے پاس جانا، اس کے پاس جانا. نہیں، اگر آپ چاہ سکتے ہیں تو وہاں پہنچیے، اپنے جانور کو پوچھیے کہ یہ میرا جانور، ہاں دیکھیے، اس سے پیار کیجیے، اس پر ہاتھ پھیریے، پیار کیجیے، اس سے محبت کیجیے، اس سے الحمدللہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہی جانور پل صراط پہ آپ کی سواری کر. اب آپ اتنے مطلب انگارنٹیڈ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز،
آپ کے ساتھ یہاں سوچ رہے ہوں گے اور 7 جنے ہیں اس میں حصہ، تو 7 جنے بھی ہوں گے کیا؟ ہاں، اللہ قادر ہے، اللہ قدرت والا ہے، ہر ایک کو اس کی قربانی کا جانور دے گا، وہ قادر ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اسماعیل کے بدلے میں جنت کا مینڈھا دے سکتا ہے، قربانی تو کرنے بیٹے کو کہا تھا، کرنے بھی کہا اور نہیں بھی کروا رہا ہے، تیز چھری بھی کرنے کے باوجود نہیں چلوا رہا ہے، اور اوپر سے اللہ قادر ہے۔ آپ جہاں حصہ لیے ہیں، پہلے تو حصہ لینے کے حوالے سے گارنٹیڈ ہو، آپ دیکھیں کہ تقویٰ کے آئینے میں، پرہیزگاری کے آئینے میں، علماء مخلصین کی نگرانی میں اگر وہ قربانی ہو رہی ہے تو الحمدللہ۔ آپ ایزی مت لیں، اس کو کہنا یہ چاہیے، ایزی مت لیں خدا کے پاس۔ قصائی کے یہاں آپ کبھی بھی حصہ نہ لیں، اس بات کیا دیکھتے، وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں پتہ ہے، آپ تو کلیجی نہیں لیں گے، لیکن وہ کلیجی فریج میں رکھ کر کے 2 مہینے کے بعد وہ بیچیں گے۔ آپ سمجھیے، یہ میں حیدرآباد کا منظر پیش کر رہا ہوں، دیکھا ہوں، جانتا ہوں، ایسی شکایتیں آئی ہیں اپنے پاس، مگر پکڑے آپ بھی جائیں گے جب آپ کو معلوم کرا دیا گیا اور پھر آپ اس پر نہیں کر رہے ہیں کارروائی، تو آپ بھی پکڑے جائیں گے۔ علم ہونے کے بعد اپنے آپ نے ان منکرات کو، ان ناجائز کام کو نہیں روکا، ہو گیا۔ اسی طرح آسان سے آسان جانوروں کا بھی انتخاب ضرور 2 سال سے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ بات ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جانور لاتے ہیں، کرتے رہے، کر کیا رہے ہیں آپ؟ کیوں کر رہے تھے؟ جب آپ گوشت خون کا مسئلہ ہی نہیں اللہ سے، وہ دل کا مسئلہ ہے، وہ شریعت کا مسئلہ ہے، وہ پازیٹیوٹی کا مسئلہ ہے، اور یہ آپ کے اندر پایا ہی نہیں جا رہا، میں کیوں کروں گا؟ کرنا ہے تو صحیح سے کیجیے، نہیں تو نہیں کیجیے۔ اب جتنے بھی لوگ ابھی نماز پڑھیں، باوضو پڑھیں کہ بے وضو پڑھیں، سب باوضو پڑھیں، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وضو نہیں کرے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ کمپلسری چیزیں ہیں۔ ایسے ہی جو بھی کنڈیشنلی عبادت ہو، کنڈیشن قربانی کا ہے کہ تقویٰ ہو، اخلاص ہو، پازیٹیوٹی ہو، شریعت پر عمل ہو، یہ مقصد ہے۔ تو آپ ہرگز ہم ہر قصائی کے حوالے سے نہیں کہہ رہے، آپ اگر گارنٹیڈ ہیں تو آپ قصائی کے بھی دیجیے، جو متقی پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں ماشاءاللہ، اور ہر حلال چیز 7 حصے کے اعتبار سے دے رہے ہیں، تو الحمدللہ۔ پرسل تو ایسا فتویٰ جب دیے تھے تو ہمارے پاس فون بھی آ گیا، آپ کیسا روک سکتے؟ میں نے کہا کون بول رہے؟ تو میں قریشی بول رہا ہوں برادر سے۔ میں نے کہا میں نے کیسا نہیں بولے، شریعت کا ہے، گارنٹیڈ قربانی کا حکم میں نے دیا ہے، گارنٹیڈ۔ اور ہم آپ بتائیے، میں نے صرف اتنا کہا کہ مجھے 7 کلو گوشت چاہیے، تو آپ یہ تو کہہ سکتے بھائی 7 کلو گوشت کو کہہ دینا، آپ کا جو حصہ ہے وہ آپ لے لیجیے، اور جو آپ کو رکھنا ہے وہ رکھ لیجیے، جو نہیں رکھنا بازو والے کو بانٹ دیجیے، یا مجھے ہی دے دیجیے، اس میں کیا ہے؟ لیکن آپ کو 7 کلو گوشت کہا اور آپ نے 7 کلو گوشت الگ کر دیا، اور دیگر جو حلال چیزیں ہیں وہ تو اس کا حصہ ہے، سامنے والا نہیں لے رہا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں، 7 حصہ لگانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس پر نام لکھ دینا کہ عبداللہ صاحب یہ آپ کا حصہ ہے۔ اب وہ اٹھائیں گے، اٹھانے کے بعد اپنے گھر لائیں گے، یا وہیں پر آپ کو اگر چاہیں گے تو وہ دے دیں گے، یہ آپ رکھ لو، اور کسی کو بھی دے دو آپ میری طرف سے، یا پھر گھر لا کر کے آپ کو جو رکھنا رکھ لیں، جو بانٹنا ہے بانٹ دیں۔ بے راہ روی نہیں ہونی چاہیے، بے ترتیبی نہیں ہونی چاہیے، غفلت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عام دنوں میں بھی گوشت کھا رہے ہیں، یہ عبادت ہے۔ قربانی کبھی دیکھنے کے حوالے سے کہا تھا میں نے، تو اس لیے بھی کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ کمال، گرنے سے پہلے وہ آپ دیکھنا نا، وہ کیسا معلوم ہوا کب گرا؟
یہ قربانی کا قطرہ گرنے سے پہلے کا مطلب بھی بتا رہا ہے کہ دیکھو. تو یہ توجہ دی گئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہ قربانی کیجئے تو آپ مشاہدہ ہو، بالکل خوشی خوشی کیجئے. آپ گھر میں اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یہاں خون لگ جائے گا، جبکہ نبی نے خون کے قطرے ہی کو قبولیت کا سبب بنایا. خون کے قطرے، جس قطرے سے آپ گھر کے دیوار کو خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ لگ گیا تو دیوار برباد ہو جائے گا، نبی فرماتے ہیں وہ زمین پر لگنے سے پہلے قبول ہونے والی چیز ہے. بڑا جانتے ہیں نبی یہ غفلت کی امت ہے، اس لیے ہر وہ چیز آپ کے لیے پہلے ہی کرتے چلے گئے، تشریح کیے گئے، اور آج بھی ان کی شریعت مطہرہ آپ کی رہبری کر رہی ہے. اس لیے قربانی میں جو اجتماعیت کا عنوان دیا یہ اس قائم کی شکل اختیار کر چکا ہے. اس لیے ان سے جہاں تک ممکن ہو بچیے، یا پھر گارنٹڈ مخلص علماء کی نگرانی میں ہو رہے ہیں تو الحمدللہ کیجیے. اور وہ جو 7 حصے کا جو خاص میں نے عنوان دیا ہے وہ سب آپ کہیں کلیجی نہیں ہے کیا؟ بغیر کلیجی کے جانور ہے کیا؟ آپ دیکھیے اپنے حصے. یہ جو دماغ فارغ ہے، وہ دماغ کو جو ہوتا ہے بھیجا وہ نہیں ہے، یہ سب ذمہ داری ہے ان کی. حلال چیز دیکھنے کی ذمہ داری نہیں ہے. حلال چیز آپ باضابطہ پیسہ دے رہے ہیں. ابھی جو آپ چھوٹا جانور کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں 2000-5000 وہ اب تو 3 دن تک ہمارے سے زیادہ ایک کسائیوں کی ایسا بھاؤ بڑھ جاتا ہے تو داماد گیری دکھانے لگتا ہو. اچھا ایک اور بات اس کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کھوس کر رکھیے گا اس کو، کہ یہ جو جانور جیسے ذبح کرتے ہیں نا 3 رگڑا ہے کٹنا. ہو سکے تو علماء کرام کو لے جائیں گے. یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ علماء کرام ذرا ہاتھ لگائے پھر جو ہے کسا میں کر لیتا ہوں کہ ان کی جو چرم ہے نا ذرا ادھر ادھر کٹ گیا تو کم پیسہ آتا ہے. لیکن وہاں پر بھی دیکھیے تجارت کا نظر ہے، اور اللہ پاک نے یہی کہا ہے دل کا اخلاص نہ ہو. خون چمڑے گوشت یہ نہیں، دل کا اخلاص نہ ہو تو وہ اگر کٹ گئے، اس کی رگیں کٹ گئی. اب ذرا سنیے، سب سے پہلے بولیں گے مجھے 4 جگہ جانا ہے. اچھا تو وہ کاٹ دے اور کاٹتے چھیلنا شروع کر دے. ہر دفعہ ڈانٹیے اس کو، بھائی صاحب آپ نے پیسہ لیا، سروس پوری دیجیے. آپ کہاں جانا نہیں جانا یہ میری ذمہ، میں نے پیسہ دیا ہے. آپ 100 روپے اور زیادہ لے لیجیے لیکن سروس اچھی دیجیے، پوری دیجیے. وہ سروس پوری کیا ہے کہ ٹھنڈا ہونے دیجیے، وہ بہتا ہوا خون پورا نکلنے دیجیے. ورنہ فوراً چھلیں گے تو وہ خون گوشت میں ہی رہے گا اور وہ بیماری کا سبب ہے. کیونکہ جانور کا جو خون ہوتا ہے ذبح کرنے کے بعد ایک ایک خون بہنا ضروری ہے، کیونکہ وہ بہتا ہوا خون حرام ہے. بہتا ہوا خون کیا ہے؟ وہ حرام ہے. اب اگر وہ گوشت میں رہ گیا، ظاہر جلدی بھی کاٹیں تو گوشت میں رہ گیا، اور خدا نہ خاص کر اگر وہ خون گوشت میں رہ کر پک بھی گیا پھر تو حرام چلا گیا. حلال کرنے گئے تھے حرام کھانے. اس لیے ان کو کہیے 100 روپے زیادہ لے لو لیکن 2 منٹ کی تو بات ہے، رکو. پیاس لگی تو پانی پی سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں، آپ سب کر سکتے ہیں، 2 منٹ ایسا نہیں رک سکتے. واہ. اس لیے فیضا وجبت، جب ایک دم ٹھنڈا ہو جائے جانور، قرآن کا شریعت ٹھنڈا ہو جائے جانور تب اس کو کہیے اب آپ چھیلیے. اور جتنے بھی حلال چیز سب کو اچھے سے بن کیجیے. اور میں اپنے دل کی ایک بات کہہ رہا ہوں جو ہر جگہ کہتا ہوں، اس پر خود بھی عمل کرتا ہوں، یہ ہے کہ عام دنوں میں چھوٹے جانور کا گوشت غریب لوگ کھانے کو ترستے ہیں. میں نے چھٹانک کا لفظ یہاں سنا ہے.
गरीबों की जबान से एक छटा गोश्त लाने, एक बूटी दो बेटी इस तरह से गोश्त ला करके वो खरीद कर ला कर पकाते। बड़ा दिल दुखता है। कोशिश हो कि जो आप पसंद करते हैं वो अपने उन भाइयों के लिए पसंद कीजिए। बुखारी शरीफ की हदीस से बात हो कि वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो अपने लिए पसंद करे और अपने भाई के लिए वो पसंद न करे। जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। वो आपके दीनी भाई है, गरचे वो गरीब है, ईमान वाले हैं तो वो भाई हैं। इन्नमल मुमिनून इख्वतुन। और आप जो उनको देंगे, वो जो लेंगे, जो साल भर तक वो गोश्त के लिए तरसते थे, कितनी दुआ निकलेगी आप नहीं समझ सकते। निकलेगी कि नहीं? अब फर्ज कीजिए वो दो बोटी एक छटाक दो छटाक खरीदते थे साल भर कभी गहरे कुर्बानी में, और आपने उसे 5 किलो दे दिया गोश्त, वो भी बकरे का। सुभान अल्लाह, तेरा एहसान है, हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला उनको अच्छा रखेंगे। सुभान अल्लाह। इस तरह से जुमले ऑटोमेटिक निकलते। और ये जो जुमले होते हैं ना, ये दिल के जुमले होते हैं जो कोई रुकावट नहीं होती अल्लाह तक पहुंचने। इसलिए कोशिश कीजिए कि ऐसा ना हो कि आप एक हिस्सा बड़े का बना ले लिए बांटने के वास्ते, छोटा जानवर फ्रिज में रखने के वास्ते। मंजर खींच रहा हूं मैं हैदराबाद का, सही है कि ऐसा नहीं करना खुदा के वास्ते। ऐसा क्योंकि दिल देख रहा है। मैंने पहले ही कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारा गोश्त खून नहीं, दिल का इखलास पहुंच रहा है। घर में बीवी बोल रही थी जैसे एक हिस्सा ले लेते सबको बांट देंगे, और वो जान छोटे रख लेते बगल से डबल डोर से नीचे आ जाता गोश्त। फायदा क्या हुआ? साल भर तक भी खाने वास्ते गोश्त, कुर्बानी कभी गोश्त खाने वास्ते, फिर गाय को इबादत कौन हुई? नहीं। इसलिए कोशिश करें, अल्लाह ने आपको वुसअत दी है, ताकत दी है, कुर्बानी की और छोटा कर रहे हैं तो कुशादा दिल को करें। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ लेने के लिए कीजिए। इस साल एक जानवर की ताकत है, आइंदा साल उनकी दुआ से 2 जानवर की ताकत हो जाएगी इंशाअल्लाह। क्योंकि दुआ में बड़ी तासीर होती है, और जो दिल से निकले तो और तासीर होती है। ये कुर्बानी से रिलेटेड चरम वगैरह का भी मसला है। गारंटेड जगह में आपका जहां दिल फैसला करे कि हाँ यहाँ पर सही हो रहा है, गुरबा। सबसे पहले तो मैं यही कहता हूँ कि चरम जो चमड़ा बोलते हैं ना, वो बनाने तो नहीं, हैदराबाद में तो बनाते भी हैं, मल्ले बल्ली में देखा और बनाते, मसाला वगैरह बनाते हैं। लेकिन आप लोग अरे क्या करना जी, सुखाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। कमाल है, वलीमा के वास्ते 2 महीने से तैयारी करते हैं, और खुदा की इबादत के लिए करना जी, कैसा करना जी, हाथ गिला होते बोलते। औरतों की बात थोड़ी ज्यादा घर में चलती है ऐसे मौके से। भाई वो बूटी अच्छी है जी, रहने दो, भाई ऐसा नहीं होगा। कुशादा दिल बनाइए घरों को। याद रखिएगा, मालदारी रखने में नहीं है, मालदारी सखावत करने। मालदार आप उस वक्त है अल्लाह के पास जब आप सखावत कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो आपको मालदार नहीं कंजूस करता है। और ये हर उस चीज पर फिट होती है, जैसे आप अगर आपने गोश्त बांटा, अल्हम्दुलिल्लाह बांटा, ये सखी हुए आप मालदार। और अगर आपने जखीरा अंदोजी के लिए, जमा करने के लिए, खाएंगे 4-5 महीना तक माशाल्लाह, यहाँ तो सूखा कबाब भी बनाते, बनाइए, कोई नहीं कहता रोकता। लेकिन ऐसा ना हो कि आपके घरों में महीनों गोश्त चले और बाजू वाले 5 दिन भी ना खा सके, यहाँ तक कि 1-2 दिन भी ना खा सके। ये इंसानियत के खिलाफ है, ऐसा ना हो। इस सिलसिले में एक रिवायत मुझे याद है, बड़ी अहम है, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। रिवायत है, एक शख्स है जो बिल्कुल 2-2 रुपया 5-5 रुपया कमा करके हज की सादत के लिए अपने आप को बहावत करने की मेहनत करता रहा, जमा करता रहा कि मैं हज करना चाहता हूँ। हालांकि वो मजदूर था, लेकिन सच्चाई यही है, जाते हैं वही जिसको सरकार बुलाते हैं। अल्लाह रसूल जिसको बुलाए हज को वही जाते, एकदम तय है। बगैर मैं आपको दावत ही ना दूं तो आप कहीं आएंगे मेरे पास।
اللہ رسول آپ کو بلائے تب تو جائیں گے آپ، صحیح ہے؟ تو ایسے ہی محنت کر کے پیسہ رکھا، جمع کیا، جمع کرنے کے بعد یہاں تک کہ اس کے پاس جمع ہو گیا. بڑے نیک متقی بزرگ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے، کسی سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ تقویٰ پہنچتا ہے اس پر. یہ بات ہے شریعت کے حوالے سے. اب جب جانے کی جب باری آئی، اب 2-3 دن ہے جانے کے لیے، اچانک کینسل کر دیا. اب وہ لوگ بڑے متقی پرہیزگار آجو بازو والے میں بھی وہ مشہور تھے، ارے دیکھو بڑی محنت کرتا، اپنی اولاد کے لیے محنت کرتا، اس سے بچا بچا کے کاٹ کاٹ کر کے اس نے جمع کیا، اور آج وہ جمع ہو گیا، پھر بھی مشہور ہو گیا تھا کہ جا رہے ہیں. اچانک یہ کیا سن رہے کہ نہیں جا رہے. آئے لوگ ان کے پاس، کیوں نہیں جا رہے ہیں حضرت آپ؟ کہا کہ بس تحقیق جب کیا تو اس نے اپنے پڑوس میں ایک غریب گھر تھا جو کھانے کے لیے ترس رہا تھا، اس نے وہ سارا پیسہ اس کو دے دیا. آپ سمجھیے اس بات، اتنی سی بات اگر ہوتی تو کافی ہوتی، مگر خدا کی قسم آپ اندازہ لگائیے کہ اس سال جتنے بھی حج کرنے والے حج کو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی وجہ سے سب کا حج قبول کیا. اور یہ حج کو نہیں گیا لیکن اللہ نے اسے مقبول حج کا ثواب دیا. میں بتانا نہیں چاہتا ہوں کہ یہ دلوں کا اخلاص ہے، یہ للہیت ہے، یہ بڑی اہم ہے. اس لیے اڑوس پڑوس یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اس سلسلے میں ایک اور بات کرو کہ اپنے خاندان میں، معاشرے میں آپسی چپکلیش اختلافات ہوتے ہیں، ان کو رہنے دیجیے. انسان ہے، جھگڑے ہوتے، اختلافات ہوتے، لیکن ایمان نہیں جانا چاہتے. فجر کی نماز آج آپ نے نہیں پڑھا تو آپ گنہگار ہوئے، مومن ہیں تب بھی آپ کافر نہیں ہو گئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے جھگڑے یہ سب غلط چیزیں ہیں. اپنے معاشرے میں، خاندان میں بھائی بہنوں سے جھگڑے ہوئے ہیں، ہونے دو. کہ بات جب اللہ رسول کی آئے نا تو آپ اپنے دل کو بڑا کر کے آپ گوشت بھیجیے ان کے پاس. لڑائی ہوگی کیسا بھیجیں؟ ارے وہ آپ کیسا وغیرہ ایسا مت دیکھیے، اسلام کہہ رہا ہے بھیجیے، اس نیت سے بھیجیے نا. وہ لوٹائیں گے روم کی ذمہ داری، نہیں لوٹائیں گے مجھے امید ہے. تو جھگڑے کو جھگڑے ہی تک رکھیے، ایمان تک مت لائیں. مومن ہے وہ، اگر وہ مر گئے تو کیا جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. عام جنازہ میں آپ شریک ہو سکتے، اپنے خاندان، اپنے معاشرے، اپنے سوسائٹی کے لوگوں میں شریک نہیں ہو سکتے. کہنے اس بات سے یہ چاہ رہا ہوں میں کہ ایسا نہ ہو کہ جھگڑے کی وجہ سے آپ اپنے خاندان میں گوشت وغیرہ نہ بھیجنے کی ٹھان لیں کہ نہیں نہیں دینا. ایسا بول دیے ہیں جھگڑے کو بھی پہلے تو جھگڑے کو ہو سکے تو ختم کر دیجیے. یاد رکھیے گا کہ بندوں سے ریلیٹڈ چیزیں اللہ تعالی مقدم رکھتا ہے، جس کو حقوق العباد بولتے ہیں. حقوق العباد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا میرے اوپر حق ہے، میرا آپ کے اوپر حق ہے. فرض کیجیے 10,000 روپیہ آپ نے لیا، یہ آپ پر میرا حق ہو. اب اگر آپ مر بھی جائیں گے تو یہ حق آپ پر رہے گا. اگر آپ نے دینے کی نیت کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ دلوا دے گا، اور اگر دینے کی نیت نہیں کی ہوگی، لے ہیں دیکھا جائے گا، تو مر جانے کے بعد بھی آپ کا حساب و کتاب موقوف رکھے گا. اور جب تک یہ بندہ وہاں پہنچ گیا، آپ کے اعمال سے اس کو دیا جائے گا، آپ کی نیکی ان کو سینڈ کی جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو بندوں کے جو حقوق ہیں یہ معاف نہیں کیے جاتے. اللہ کے جو حق ہیں یہ معاف ہو سکتے. اللہ آپ نے نماز نہیں پڑھا، معاف کر سکتا ہے. تو حقوق العباد، یہ جو جھگڑے وغیرہ کا جو معاملہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو ایک دم صاف ستھرا کریں. ابھی حجاج کرام کے حوالے سے تربیتی کیمپ میں گفتگو ہوئی، یہی کہا ہے حاجیوں یہاں پہ ہونا، اللہ کے یہاں جا رہے ہو، رسول کے یہاں جا رہے ہو،
بس سینے پر ہاتھ کر کے ایک دم بتاؤ، جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ 10 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہو آپ، کم و بیش 10 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، اتنا پیسہ فالتو میں خرچ نہ کرنا۔ ایسا کیا بولنا چاہیے؟ میں کہا بہن کا حق مارے ہو، بھائی کی وراثت قبضے میں لیے ہو، باپ سے زبردستی لکھوا لیے ہو، جائے گا۔ اگر آپ نے بھائی بہن کے حقوق میں سے کوئی بھی حق آپ کے اوپر ہے تو آپ مت جاؤ، ورنہ میں دھتکار دیے جاؤ، پیسے بھی خرچ ہوں گے، جیسے ہو ویسے ہی آؤ گے، کچھ قبول نہیں۔ ماں باپ ہیں، دل دکھائے ہو، خرچ نہ کرنے جاؤ۔ بھائی بہن کے حقوق ہے، پہلے یہ ادا کر دو۔ اس لیے دھیان رہے، کبھی بھی کوئی عمل اللہ سے ریلیٹڈ اسی وقت قابل قبول ہے جب بندوں سے ریلیٹڈ معاملات کلیئر ہے۔ اگر بندوں سے معاملات کلیئر نہیں ہے تو آپ کا کوئی عمل، آپ حاجی تو بن جائیں گے، مقبول نہیں بن پائے، نمازی بن جائیں گے، مقبول نہیں بن پائے۔ اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں اگر مقبول نہیں ہے تو وہ بیکار ہے، پھر کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اللہ غیر مقبول کو جنت دے گا؟ اللہ تو اسے جنت دے گا جسے وہ قبول کیا۔ اس لیے یہ دنیا جو فانی ہے، اس میں جو بھی آپ کر رہے ہیں، بالخصوص جو حج اور قربانی کی جو معاملات ہیں، اس کے حوالے سے جو باتیں کی گئی، میں نے تقریباً چیزیں کہہ دی ہے۔ اس میں استطاعت کی شرط ہے، ایک آخری بات کہہ رہا ہوں، استطاعت یعنی یہ آپ کے پاس مال ہے، ٹھیک ہے، امیڈیٹلی آیا ہے، فرض کیجئے کہ قربانی کے دن ہی آیا ہے، اور وہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کی قیمت کے برابر ہے، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ میں اس سے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے لیے آپ کے مال پر سال گزرنا ضروری ہے، تب زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ قربانی میں پرزینٹلی بھی اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی، آج کے حساب سے 35,000 40,000 روپیہ آ گیا تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اور سب سے جو بڑی بات کیا ہے، لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، دراصل ہمیں دادا کی طرف سے کرے تھے، اس سال سوچ رہے ہیں دادی کی طرف سے کر رہے ہیں۔ یہ دادا دادی بند کرو، اگر زندہ ہے تو انہوں کرنا، اور انتقال کر گئے ہیں تو ان کے عمل کا ثواب تو مل رہا ہوگا، اور آپ جو عمل کرو گے ان کا ثواب بھی ملے گا۔ آپ ان کی طرف سے بعد میں کریں، آپ پر واجب ہے تو پہلے آپ پر قربانی واجب۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ یعنی آپ پیسے والے ہیں، ٹھیک ہے، قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو امی کی طرف سے بعد میں کیجیے۔ اگر آپ کا وہ پیسہ ہے تو پہلے اپنی طرف سے قربانی واجب۔ آیا سمجھ میں؟ جیسے نماز آپ امی کی طرف سے پڑھیں یا اپنی طرف سے پڑھیں؟ اپنی طرف سے پڑھیں نا۔ تو جب آپ کا قربانی واجب ہو تو آپ 7 حصے میں سے ایک حصہ آپ لیں یا چھوٹے ایک جانور آپ لیں، یہ آپ پر واجب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو پیسہ دیا ہے ایکسٹرا تو آپ نبی کی طرف سے کریں، غوث پاک کی طرف سے کریں، ماں باپ کی طرف سے کریں، مرحومین کی طرف سے کریں، جس کی بھی طرف سے آپ کرنا چاہیں، یہ سیکنڈ آپشن ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ مین مسئلہ ہے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ اچھے سے پوچھ رہے ہیں، حضرت میں نے امی کی طرف سے گئے سال کیے تو اس سال ابو کی طرف سے کرنا چاہے، اب کیا کرنا؟ تو کرے سو تو کچھ بول نہیں سکتے، اسی سال بولے کون مسئلہ بتائے بھیا کہ امی کی طرف سے کرو؟ اتنا ادب مت کرو کہ بے ادب بن جاؤ، یہ تو بے ادبی ہے۔ شریعت یہ ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے اس پر ہی قربانی واجب ہے۔ نبی آپ کی قربانی کی محتاج نہیں ہے، آپ کریں تو الٹا آپ ہی کو ثواب ملے گا، نبی کو ثواب کی ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری امت کی طرف سے قربانی کی ہے،
یہ تو آپ اس کا مطلب آپ چکانے کی کوشش کر رہے ہیں، چکا نہیں پائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں یاد کیا، ہمیں بھی آپ کے صدقے میں اللہ نے دیا ہے، ہم آپ کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے خوش ہو جاؤ، اللہ قبول کر لے گا، سبحان اللہ۔ تو آپ کا قربانی واجب ہے تو آپ کرنا سب سے پہلے قربانی، پھر اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو ایک حصہ آپ کے لیے، ماں کے لیے، دادا کے لیے، جس کے لیے بھی آپ کرنا چاہیں ان کے لیے آپ کریں۔ ایسے ہی جیسے ابھی حج کرنے والے گئے تو سب سے پہلے اپنا عمرہ کریں گے یا دوسرے کا عمرہ کریں گے؟ اپنا کریں گے پہلے، تب عمرہ سے باہر آئیں گے، کیونکہ اپنا عمرہ کرنا ان کا ضروری ہے احرام سے باہر آنے کے لیے۔ ایسے ہی آپ صاحب استطاعت ہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، نصاب کا مالک بنایا ہے، ساری پاسبلٹی آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ پر پہلے قربانی واجب ہے۔ پھر اللہ نے ایکسٹرا پیسہ دیا ہے تو اپنے مرحومین کی طرف سے آپ، یہاں تک کہ نبی سے لے کر کے جتنے بھی اولیاء اللہ حقیر ہیں، جس کے لیے بھی آپ چاہیں کرنا آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ان کی شان کے مطابق، ٹھیک ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی جو آپ ہم سب میں ایک دم نیگیٹو رائج تھا کہ ہم دادا کی طرف سے کریں تو اس سال اب میاں بھی بات کریں، ارے ایسا کرو اس سال تم اپنے ابا کی طرف سے کر لو، اصل ہمارے ابا کی طرف سے کریں، کیا ہوگی محبت کہاں سے سیکھے سو شریعت؟ کون بتائے یہ سب؟ شریعت کے بالکل خلاف، احکام شریعت کے خلاف۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ مطلب اس میں غصہ بھی نہیں، کیونکہ جو کرے سو ہے اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ انوائلٹی میں کر دیے، شریعت کا علم نہیں تھا، کر دیے، امید قبول ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جب شریعت معلوم ہو گئی، لگا نہیں اور بیوی تو کون ہے جی، نئے نئے مولویاں آ کر کے بتاتے ہیں، اس طرح کی باتیں گھر میں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ ہاں کتنے دن سے ہمیں کر لیتے آ رہے ہیں، غلط کرے گا، میں اس لیے پہلے بول رہا ہوں، غلط کرے نہیں بول رہا ہوں، انوائلنٹلی میں کرے یہ بول رہا ہوں۔ کون سے قرآن حدیث جان کر کے آپ کریں گے؟ تو نہیں یہ مت بولو، شریعت جو ہے نا، کوئی ضروری نہیں کہ ہمارے باپ دادا جو سیکھے وہ سب مکمل صحیح تھا اور ہم جو سیکھ رہے وہ غلط ہے، ایسا نہیں۔ اللہ نے سب کو عقل دی ہے، اس عقل کے حساب سے اللہ پاک جو ہے ہمارے سینے کو کشادہ کرتا۔ اب دیکھیے میں مفتی ہوں، میرے والد مفتی نہیں، میں حافظ ہوں، والد صاحب حافظ نہیں، میں عالم ہوں، عالم صاحب حافظ عالم نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان کا رتبہ گھٹ گیا؟ نہیں، باپ ہونے کی حیثیت سے آج بھی وہ میرے لیے جنت میں، اور آج بھی مجھے ماں کا ہی قدم چومنا پڑے گا جنت کے لیے۔ کہنا یہ ہے کہ یہ جملے غلط ہیں کہ اوپر سے ہو لیتے آ رہے ہیں غلط ہے، نہیں، شریعت یہ ہے، ایسا شریعت یہ ہے کہ آپ پر واجب ہے تو آپ پہلے کرنا۔ جیسے نماز آپ پر ضروری ہے تو آپ پڑھتے، ایسا نہیں کہ آپ بول دیتے فون کر کے ممی آپ پڑھ لو ہمارا حصہ، یا ممی آپ کو بول دیتے کہ تم پڑھ لو تمہارا حصہ، ایسا نہیں کہ لا تذرو وازرۃ وزر اخری، ایک بوجھ دوسرے کا کون بھی اٹھانا نہیں۔ جس کو اللہ نے کہا ہے انفرادی طور پر شریعت اس پر لاگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حج بدل وغیرہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن جن پر حج ہے وہ نہیں کر رہا ہے تو نہیں ناراض۔ تو قربانی کے حوالے سے یہ جو مین باتیں تھی، اس بات کو آپ سب ایک دم بالکل یاد رکھیں اور گھروں میں بھی اس کا بات دیجیے۔ ضروری اگر ہے تو گھر میں بھی الحمدللہ قربانی کیجیے، آپ کے پاس بالکنی ہے جگہ کیجیے، وہ خون برباد نہیں ہوگا، وہ خون مقبول ہوگا، گھر سے بڑا بہتر بھاگے گی اگر اللہ رسول کی رضا آ گئی، سارا جادو ختم ہو گیا اللہ رسول کی۔ اب صرف اس لیے کہ ہمارا فیصلہ نہیں، اس لیے غیر فکر کے ساتھ آپ قربانی کیجیے اور الحمدللہ اخلاص کو یہاں پر سامنے رکھیے۔ 2 سال سے اوپر کا جانور بڑا ہو اور چھوٹا جانور سال بھر کا کم سے کم ہو، کوئی مطلب یہ بول دے تو آپ مان لیں، یہ تو عقل ہوگی نا۔ الحمدللہ چھوٹے بڑے سب کی پہچان تو ہوگی۔ ہاں میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 دن آتا سال میں، 3 دن آتا سال میں، 3 دن کو برباد نہیں کرنا۔ فرسٹ جب پہچان ہو جائے تو اب جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ناخن ہے، بال ہے، یہ سب کا بھی مسئلہ آتا ہے۔ تو جو قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے مستحب ہے کہ اگر ایکسٹرا زیادہ 40 دن بڑھے نہیں ہیں، اگر اتنے بڑے ناخنہ ہو گئے اور 40 دن زیادہ ہو گئے ہیں
नाक के नीचे के बाल को या मोछ वगैरह को अब बेढंगे दिख रहे हैं तो फिर कटा लेना। क्यों? इसलिए कि मुस्तहब है, फर्ज वाजिब नहीं। इस बात को ध्यान रखें। मुस्तहब उस अमल को कहते हैं, करे तो सवाब, नहीं करे तो गुनाह नहीं। ये समझ में आया? लेकिन जो 40 दिन से ज्यादा अगर बाल हो गए तो फिर काटना जरूरी, वरना नमाज पर भी असर पड़ता। एक्स्ट्रा बाल नाक के नीचे वगैरह के 40 दिन हो गए पजामा के, तो उसको कटवाना जरूरी है। ये देखिए, तो ऐसे ही अगर आप देख रहे हैं कि 10 दिन तक रखेंगे तो ज्यादा नहीं बढ़ेंगे तो माशाल्लाह रखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। बाल वगैरह पजामा नहीं कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि नबी ने तो एक हदीस सुनाई है कि जिनके पास मुयसर ना हो कुर्बानी, वो अपने नाखून को, अपने बाल को ना काटे और कुर्बानी के दिन काटे, पूरी कुर्बानी का सवाब दिलवाऊंगा से। तो ये उनके लिए, लेकिन जो कुर्बानी कर रहे हैं उनके लिए मुस्तहब है, वो फर्ज वाजिब नहीं है। बेढंगे दिखना, अल्लाह पाक आपकी खूबसूरती को पसंद करता है, जमाल है, जमाल को पसंद करता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए। बड़ा डीपली एकदम ले जाते हैं, और देखिए ना 50 लाख से ऊपर बड़े बड़े लोग गलीमा में खर्च कर देते, और फर्ज नमाज के लिए इमाम साहब जब घूमते हैं तो 10 रुपया देंगे और कहेंगे 5 रुपये जरा। आप सोचिए, अल्लाह के घर के लिए चिल्ला मार रहे हैं और वलीमों के लिए बखैर फरमाए, बाहर जाकर के गीबत कर रहे हैं, अरे भूमिया नहीं मिली जी, कैसा खिलाते, मीठे अच्छे नहीं थे, गरम खाने नहीं थे। जो आप समझ रहे हैं, जो मुस्तहब अमल के लिए इस तरह करोगे तो यही तो सुनने को मिलेगा। इसलिए मुसलमानों, कुर्बानी जो वाजिब है, जिन पर वाजिब है वो करें अपनी तरफ से, फिर अपनी औलाद की तरफ से चाहे तो करें, जिनकी तरफ से भी करना है करें, ये इख्तियार है। नाखून का भी मसला मैंने बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई मसला अगर रह गया तो आप पूछ सकते हैं। कुछ रहा है या खत्म कर दे? है कुछ है? हो गया? चलिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला आज की इस कोशिश नशिस्त को कबूल फरमाए और अपनी शान करीमी के मुताबिक हम सबको अजर अता फरमाए, घर बार में औलाद में बरकतें अता फरमाए, असलों की बख्शिश और नस्लों की हिफाजत फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।